نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ مکتوب نمبر 40 مقام اخلاص حاصل کرنے کے بیان میں وعلیکم السلام، جو کہ شریعت کے 3 اجزاء میں سے ایک جز ہے، اور اس جز کے کامل کرنے میں طریقت اور حقیقت دونوں شریعت کے خادم ہیں، اور اس کے مثل دوسرے امور کے بیان میں۔ یہ بھی شیخ محمد خیری کی طرف لکھا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی نبیہ ونسلم، ہم اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں۔ اے میرے مخدوم، سلوک کی منزلیں اور جذبہ کے مقامات طے کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ اس سیر و سلوک سے مقصود مقام اخلاص کا حاصل کرنا ہے، جو آفاقی اور انفسی معبودوں کی فنا پر موقوف ہے، اور یہ اخلاص شریعت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے، کیونکہ شریعت کے 3 جز ہیں: علم، عمل اور اخلاص۔ پس طریقت اور حقیقت دونوں شریعت کے جزو اخلاص کو کامل کرنے میں شریعت کے خادم ہیں۔ اصلی مقصد تو یہی ہے، مگر ہر شخص کی سمجھ یہاں تک نہیں پہنچتی۔ اکثر اہل دنیا خواب اور خیال کے ساتھ مطمئن ہو گئے ہیں، اور انہوں نے اخروٹ اور منقع یعنی معمولی چیزوں کو کافی سمجھ لیا ہے۔ وہ شریعت کے کمالات کو کیا جانیں اور طریقت اور حقیقت کی اصلیت تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ یہ لوگ شریعت کو پوست یعنی چھلکا خیال کرتے ہیں، اور حقیقت کو مغز جانتے ہیں، اور نہیں جانتے کہ معاملہ کی حقیقت کیا ہے۔ وہ صوفیوں کی حالت سکر میں کہی ہوئی باطل باتوں پر دھوکہ کھائے ہوئے ہیں، اور احوال اور مقامات پر فریفتہ ہیں۔ ہداہم اللہ سبحانہ سواء الطریق والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ بس بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا کرے۔ کافی مشکل باتیں لکھی ہوئی تھی، تو مقصد اصل میں اس کا کچھ خلاصہ یا لب لباب کے طور پہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے اوپر نا جسم کے ظاہری اعضاء کے اعتبار سے کچھ چیزیں فرض ہیں، جیسے اس میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، سچ بولنا ہے، وعدے کا پورا کرنا ہے، امانت میں خیانت نہ کرنا ہے۔ اسی طرح سے کچھ احکامات اللہ تعالیٰ کے ایسے ہیں جو ہمارے دل اور ہماری روح اور ہمارے باطن سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہمارے دل، ہماری روح اور ہمارے باطن سے تعلق رکھتے ہیں، ان احکامات کے اندر ایک فرض درجے کی چیز وہ دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہونا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو اپنے ساری زندگی کے اعمال کی جواب دہی کا احساس اور خوف ہونا، یہ چیز بھی ہمارے لیے اسی طرح فرض ہے جس طرح ہمارے لیے نماز فرض ہے، رمضان کے مہینے میں روزے فرض ہیں، اور زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح سے ہمارے اوپر
اللہ کا خوف دل کے اندر ہونا یہ بھی فرض ہے۔ جیسے کچھ اوقات یا کچھ موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر نماز فرض کا درجہ رکھتی ہے، اور کچھ مواقع ایسے ہیں جہاں پر نماز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں، ظہر کے بعد کی 2 سنتیں، مغرب کے بعد کی 2 سنتیں، عشاء سے پہلے کی 4 سنتیں، ہم ان کو کہہ لیتے ہیں کہ جی یہ سنت ہے۔ تو اسی طرح سے نماز کے کچھ مواقع فرض ہوتے ہیں، کچھ سنت ہوتے ہیں، کچھ واجب ہوتے ہیں۔ جیسے ہم عشاء کے بعد ہم لوگ جو وتر پڑھتے ہیں، ان وتروں کا پڑھنا واجب ہے۔ یعنی واجب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے واجب پر عمل نہ کیا تو قیامت کے دن اس کی پوچھ ہوگی۔ اور کسی موقع پہ نماز جو ہے وہ نفل کا درجہ رکھ لیتی ہے۔ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی سورج نکلنے کے موقع پہ 2 جو نفل پڑھے جاتے ہیں، پھر چاش کے نفل پڑھے جاتے ہیں، پھر مغرب کی نماز کے بعد اوابین کے نفل پڑھے جاتے ہیں، پھر صبح کے وقت میں یعنی تہجد کے نفل پڑھے جاتے ہیں۔ تو نماز وہی ہے، کسی وقت میں وہ فرض ہے، کسی وقت میں وہ سنت ہے، کسی وقت میں وہ واجب ہے، اور کسی وقت میں وہ نفل ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کا ڈر، اس کے بھی کچھ درجے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے خوف اور ڈر کا جو سب سے پہلا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر اس چیز پر ایمان ہو کہ اگر میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، گناہوں والی زندگی گزاری، تو اللہ تعالیٰ میرے اوپر اپنا عذاب نازل کر سکتا ہے۔ انسان کو اس بات کا ڈر ہو، اس بات کا اس کو احتمال ہو کہ اگر میں گناہوں والی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والی زندگی گزاروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے عذاب دیں گے۔ یا دوسرے لفظوں میں اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر ایک انسان، ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اگر ایک آدمی جو ہے وہ کفر پر مرے گا تو اللہ تعالیٰ کا اس پر دائمی اور ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہوگا جہنم کے اندر۔ تو اللہ کے خوف کا یہ جو پہلا درجہ ہے یہ ایمان کی شرط ہے۔ یعنی اگر کسی کے دل کے اندر اتنا بھی اعتقاد نہیں ہے کہ اگر میں نے اللہ کی نافرمانی والی زندگی گزاری، گناہوں والی زندگی گزاری، تو اللہ کا مجھ پر عذاب ہوگا، اگر اس کے دل کے اندر اتنا بھی اعتقاد نہیں ہے تو علماء نے یہ فرمایا ہے کہ ایسا شخص کافر ہے، ایسا شخص ایمان والا نہیں ہے۔ کم از کم اس درجے کا خوف دل کے اندر ہو، کم از کم اگر اس درجے کا بھی خوف نہیں ہے انسان کے دل کے اندر اللہ کی ذات کا، تو ایسا شخص ایمان والا نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ تو خوف کا جو پہلا درجہ ہے نا وہ ایمان کی شرط ہے کہ اس کے بغیر تو ایمان ہی نہیں ہے۔ تو جیسے ایک موقع تھا کہ نماز فرض تھی، ٹھیک ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے خوف کا جو دوسرا درجہ ہے وہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جیسے کہ نماز کے وقت میں نماز فرض ہے، رمضان کے مہینے میں روزہ فرض ہے، ٹھیک ہے، اور زکوٰۃ دینے والے پہ زکوٰۃ فرض ہے، جس پہ حج فرض ہے اس کے لیے جیسے حج فرض ہے، تو اللہ کے خوف کا ایک درجہ ہم میں سے ہر مسلمان پر، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ مرد ہے، چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہے، چاہے وہ ان پڑھ ہے، چاہے وہ گاؤں کا رہنے والا ہے، چاہے وہ شہر کا رہنے والا ہے، امریکہ کا رہنے والا ہے، افریقہ کا رہنے والا ہے، جیسے ہم میں سے ہر مسلمان پر نماز فرض ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے خوف کا ایک دوسرا درجہ
ہم میں سے ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور خوف کا وہ دوسرا درجہ، اس کی تفصیل کیا ہے کہ جس وقت میں انسان کے اوپر جھوٹ بولنے کا موقع آیا تو اس وقت میں اپنی ہمت کو استعمال کر کے جھوٹ بولنے سے رک جانا، یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ اسی طرح سے انسان رستے میں کہیں جا رہا تھا یا کمرے میں کہیں اکیلا تھا یا کسی موقع پر کسی جگہ پر حرام چیز سے اپنی آنکھ کو بچانے کا موقع آیا تو اس موقع پر اپنی آنکھ کو حرام دیکھنے سے بچانا، یہ ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ یعنی اس وقت میں اللہ تعالیٰ کے خوف کا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن جواب دہی کے استحضار کو ذہن میں لا کر کسی بھی گناہ کے موقع پر اس گناہ سے رک جانا، یہ اسی طرح سے فرض ہے جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج فرض ہے۔ اور اگر جھوٹ بولنے کا موقع تھا، انسان نے جھوٹ بول دیا، غیبت سے بچنے کا موقع تھا، انسان غیبت کر گیا، اور اپنی آنکھ کو حرام دیکھنے سے بچانے کا موقع تھا، انسان اپنی آنکھ سے حرام دیکھ گیا، یا اپنے کانوں کو غلط سننے سے بچانے کا موقع تھا، اپنے دماغ کو غلط سوچنے سے بچانے کا موقع تھا، لیکن انسان اس وقت میں جسم کے ان اعضاء کے گناہوں میں مبتلا ہو گیا تو یہ اس موقع پہ کافر تو نہیں ہوتا، لیکن جیسے ایک مسلمان کو نماز کے چھوڑنے پر گناہ ہوتا ہے، رمضان کا روزہ بغیر عذر، بغیر وجہ کے چھوڑنے پہ گناہ ہوتا ہے، اور زکوٰۃ فرض تھی لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کی تو زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے سے جو گناہ ہوتا ہے، اور حج فرض تھا تو حج فرض ہونے کے باوجود نہیں کیا تو جس طرح گناہ ہوتا ہے، اسی طرح سے جس موقع پر اپنے آپ کو کسی بھی گناہ سے بچانے کا موقع تھا لیکن اپنے آپ کو ہمت کر کے، کوشش کر کے، مجاہدہ کر کے انسان نے اس گناہ سے نہیں بچایا تو اس کو، یہ بیچارہ کافر تو نہیں ہوتا لیکن فرض کا چھوڑنے والا ہو جاتا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ گناہ گار ہو جاتا ہے۔ تو خوف کا یہ درجہ، اللہ تعالیٰ کے خوف کا یہ درجہ ہم میں سے ہر مرد، عورت، چھوٹا بڑا، امیر غریب، ہر کسی پہ فرض ہے کہ گناہ کے موقع پر ہمارے اندر اللہ کا اتنا خوف موجود ہو جو ہمیں گناہ سے روک لے۔ ٹھیک ہے، تو پھر جیسے نماز ایک موقع آتا ہے وہ مستحب ہے، یعنی اچھی بات ہے، انسان نے تہجد کے نفل پڑھ لیے، اچھی بات ہے، اس کو ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہے، انسان نے اوابین کے نفل پڑھ لیے، مستحب ہے، سنت ہے، اچھی بات ہے، اس کو ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے خوف کا ایک تیسرا درجہ ہے، وہ درجہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے اللہ کے خوف کا مستحب درجہ۔ اللہ کے خوف کا مستحب درجہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھی کسی گناہ کے کرنے کا وقت نہیں تھا، کسی گناہ کے کرنے کا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہونے کا وقت نہیں تھا، لیکن انسان کو ہر وقت دل کے اندر اس چیز کا خوف ہو کہ کہیں مجھ سے گناہ نہ ہو جائے، کہیں مجھ سے اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ تو گناہ کا ابھی موقع نہیں ہے، گناہ کرنے کا ابھی وقت نہیں ہے، اس کے بغیر ہی انسان کو ہر وقت میں ایک دھڑکا لگا رہے، انسان کو ایک خلش رہے، انسان کو ایک کھٹکا لگا رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نفس اور شیطان کے ہاتھ میں آ کر پھسل نہ جاؤں۔ تو خوف کا یہ درجہ ہونا مستحب ہے، اچھی بات ہے۔
اور یہ جو خوف کا تیسرا درجہ ہے، یعنی جو خوف کا درجہ مستحب ہے، یہ جب انسان کو ہر وقت اس کا استحضار اور دھیان رہے گا تو وہ جو گناہ سے بچنے کا جو فرض درجے کا موقع ہوگا، ٹھیک ہے، اللہ کے خوف کا جو فرض درجہ ہے، اس وقت میں یہ اپنے آپ کو سنبھال لے گا۔ جس کو ہر وقت میں یہ دھیان رہے گا، ہر وقت میں جس کو یہ خوف رہے گا کہ کہیں نفس اور شیطان مجھے گمراہ نہ کرتے، تو اس لیے یہ جو خوف کا جو تیسرا درجہ ہے نا، جو مستحب درجہ ہے، یہ ایک اعتبار سے سیڑھی ہے کہ جس کو اختیار کر کے انسان اللہ تعالیٰ کے خوف کے فرض درجے تک پہنچ سکتا ہے۔ انسان کو ہر وقت یہ کھٹکا رہے، خوف رہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہوتی ہے کہ جب جیسے ہم یہ اسکولوں کالجوں میں پیپر دینے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت میں جو ایگزامینر صاحب ہیں وہ میری طرف دیکھ رہے ہیں، تو اس وقت میں جو اسٹوڈنٹ ہے وہ کتنا شریف بچہ بن کے بیٹھا ہوتا ہے، معصوم سا اس نے منہ بنایا ہوتا ہے کہ نہیں کہ مجھے تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، میں تو نقل کرتا ہی نہیں ہوں، میں تو کبھی بوٹی لگائی نہیں ہے، میں تو بہت سادہ آدمی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک وہ درجہ ہے کہ اس کو یہ اس بات کا پتہ ہے کہ ایگزامینر مجھے دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک درجہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ ہے نا، اس کو یہ پتہ ہے کہ ایگزامینر مجھے دیکھ تو نہیں رہا، ہو سکتا ہے وہ پیچھے کھڑا ہوا ہے تو وہ کسی بھی وقت میری طرف سر گھما کے دیکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس حالت میں بھی جو اسٹوڈنٹ ہے نا وہ بڑا بن ٹھن کے بیٹھا ہوتا ہے، نہ ادھر دیکھتا ہے نہ ادھر دیکھتا ہے، اپنے کام سے کام رکھتا ہے، اس کو اس بات کا کھٹکا ہوتا ہے کہ کہیں ایگزامینر اچانک گھوم کے میری طرف دیکھ نہ لے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہوتا ہے خوف کا مستحب درجہ کہ اس وقت میں گناہ کا، نافرمانی کا اور بہکنے کا، پھسلنے کا موقع نہیں ہے، لیکن انسان کے اوپر اس چیز کا ڈر سوار ہے، اس چیز کا خوف سوار ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ جو خوف کا مستحب درجہ ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جو انبیاء کرام ہوتے ہیں ان کو عطا فرمایا ہوتا ہے، ان کے اندر ہر وقت میں اس چیز کا استحضار رہتا ہے۔ جیسے آتا ہے نا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نا کہ میں نے ایک دفعہ رات کو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر نہیں ہیں، تو کہتی ہیں کہ چراغ بند تھا، اندھیرا تھا، تو میں نے اپنے ہاتھوں سے مطلب ٹٹول کے دیکھنے کی کوشش کی، تو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے اور بہت لمبا سجدہ کر رہے تھے اس وقت میں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، اتنے لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں، تو اللہ پاک نے تو آپ کے اگلے پچھلے بالفرض اگر ہوں بھی تو اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہوا ہے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جس کا مفہوم تھا کہ اے عائشہ، پھر میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، جبکہ اس بات کی گارنٹی دے دی گئی ہے کہ اگر آپ سے کچھ ہو، اول تو انبیاء سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا، فرمایا گیا کہ اگر ہوں بھی تو اللہ نے سارے معاف کر دیے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے رویا کرتے تھے۔ تو یہ ہوتا ہے خوف کا مستحب درجہ۔ اور آتا ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر سے نماز کے وقت میں اس طرح سے اللہ کے خوف کی وجہ سے آواز سینے میں سے آیا کرتی تھی، جس طرح سے ہنڈیا کے چولہے پہ رکھ کر ابلنے کی آواز آیا کرتی ہے، اتنا ڈرا کرتے تھے، اور اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے کہ پاؤں مبارک سوج جاتے تھے۔ یہ ہے خوف کا مستحب درجہ۔
کہ ہم سے کہیں کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے کہ جو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت اور بڑائی کے شایان شان نہ ہوں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو قرآن پاک میں آتا ہے نا، تو آتا ہے نا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یعنی اس میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا گھر یعنی بیت اللہ تعمیر کر رہے ہیں، اور کیا فرما رہے ہیں وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجیے۔ حالانکہ وہ تو اللہ کا گھر بنا رہے ہیں جس میں قیامت تک لوگ آئیں گے اور حج کریں گے، عمرہ کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، لیکن اس کے باوجود اس بات کا کھٹکا ہے دل کے اندر، اس بات کا خوف ہے کہ کہیں ہم سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے جو اللہ کو پسند نہ آئے۔ ٹھیک ہے نا بھائی، تو یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے خوف کے 3 درجے، یہ اس کو کہا جاتا ہے یہ کسبی ہے، یعنی کسبی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان محنت کرے، کوشش کرے، ہمت کرے تو انسان اللہ تعالیٰ کے خوف کے ان درجات کو حاصل کر سکتا ہے، یہ ناممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی یہ اچیویبل نہیں ہے، یہ اچیویبل ہے، ان کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر ایک جو چوتھا اس کا درجہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وہبی، یعنی وہبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خوف کا ایک درجہ اللہ نے ایسا بنایا ہے جس کو انسان اپنی محنت، کوشش سے، ہمت سے حاصل نہیں کر سکتا، وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ لوگ پسند ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ مقرب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پھر اپنے خوف کا وہ درجہ عطا کرتا ہے۔ اب اس کی جو ہے نا وہ کیا مثال ہے کہ جیسے آتا ہے نا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ اپنے گھر میں بیٹھے تھے، تو ان کی ایک باندی تھی گھر میں جو ان کا کام وغیرہ کیا کرتی تھی۔ اس نے کیا کیا، اس نے کوئی نماز وغیرہ پڑھی، تو نماز وغیرہ پڑھ کے وہ اپنے جائے نماز مصلے پر ہی بیٹھی بیٹھی لیٹ کے سو گئی، اور سو گئی تو اس نے سوتے میں ہی نا اونچی اونچی آواز سے نا رونا شروع کر دیا سوئی ہوئی نے۔ تو جب اس کو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کو اٹھایا، اس کو جگایا، تو اس کو پوچھا کہ یہ تم سوتے میں اتنا زیادہ رو رہی تھی چیخ چیخ کے، کیا ہوا تھا؟ تو اس باندی نے پھر کہا کہ امیر المومنین، میں نے یہ دیکھا کہ قیامت کا دن قائم ہو چکا ہے اور لوگوں کو پل صراط پر سے گزارا جا رہا ہے۔ تو کہنے لگی اتنے میں نے یہ دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ پہلے ایک خلیفہ تھے، ان کا نام تھا عبد الملک بن مروان۔ تو اس باندی نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا کہ وہ جو خلیفہ تھے نا ہمارے عبد الملک بن مروان، ان کو پل صراط پر سے گزرنے کا حکم دیا گیا۔ تو وہ کہنے لگی کہ وہ پل صراط پر تھوڑا سا چلے، پل صراط جھک گیا اور اس نے عبد الملک بن مروان کو الٹا کے جہنم میں پھینک دیا۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، میں نے پوچھا پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی کہ پھر اس کے بعد جو حکمران بنا تھا نا، اس کا نام تھا ولید بن عبد الملک، اس کو لایا گیا، اسے کہا گیا پل صراط پر سے گزرو۔ تو وہ پل صراط پر ابھی تھوڑا سا ہی چلا تھا کہ پل صراط پھر جھک گیا اور اس نے اس کو الٹا کے جہنم میں پھینک دیا۔ تو انہوں نے پوچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ تو اس باندی نے کہا کہ اس کے بعد جو آپ سے پہلا خلیفہ تھا نا سلیمان بن عبد الملک، اس کو کہا گیا کہ پل صراط پر سے گزرو۔ تو اس کو پل صراط پر سے جب گزرنے کا حکم ہوا تو وہ تھوڑا سا چلا تھا پل صراط پر، تو پل صراط پھر جھکا اور اس نے اس کو الٹا کے جہنم میں پھینک دیا۔
تو اب چونکہ وہ ان سے پہلے جو خلیفہ تھا وہ سلیمان بن عبد الملک تھا، اور اس سے پہلے ولید بن عبد الملک تھا، اور اس سے پہلے عبد الملک بن مروان تھا، تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ سمجھ گئے کہ اب اس نے نا مجھے پل صراط پر سے گزرتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ تو پھر اس نے جب باندی نے یہ کہا نا کہ امیر المومنین، پھر آپ کو آواز دی گئی کہ عمر بن عبدالعزیز کو پل صراط پر سے گزارا جائے۔ تو اتنا انہوں نے سنا، اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا، ان کے منہ سے 3-4 چیخیں نکلیں، وہ بے ہوش ہو گئے۔ یعنی ان کو اس چیز کا ڈر تھا، خوف تھا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ تو وہ بے ہوش ہو گئے چیخیں مارنے کے بعد۔ تو ان کی باندی نے ان کو مطلب ہوش دلایا، ٹھیک ہے، ان کو ہوش تو آ گیا۔ تو اس وقت میں پھر اس نے، ان کی باندی نے نا ان کو 3 دفعہ کہا، اللہ کی قسم میں نے دیکھا کہ آپ پل صراط پار کر گئے، اللہ کی قسم میں نے دیکھا کہ آپ پل صراط پار کر گئے، اللہ کی قسم میں نے دیکھا کہ آپ پل صراط پار کر گئے۔ لیکن اس حالت میں بھی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے منہ سے چیخیں نکل رہی تھیں، اور وہ اپنے، چونکہ وہ لیٹے ہوئے تھے تو اس حالت میں وہ لیٹ کر اپنے جو پاؤں کی جو تھی نا، وہ جو پچھلا حصہ ایڑیاں، ان ایڑیوں سے زمین کو بار بار خوف کی وجہ سے رگڑ رہے تھے۔ تو اللہ کے خوف کا یہ جو درجہ ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے اللہ کی عطا۔ صحیح ہے۔ تو اسی طرح سے وہ آتا ہے نا کہ ہمارے جو تھے نا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ایک شاگرد تھے، ان کا نام تھا یزید بن الکمیت رحمۃ اللہ علیہ۔ تو وہ یہ کہنے لگے کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مسجد میں عشاء کی نماز پڑھی، تو عشاء کی نماز میں جو ہمارے امام تھے نا، انہوں نے وہ جو صورت ہے نا اذا زلزلت الارض زلزالہا 30ویں پارے میں، وہ پڑھی، اور اس کے اندر آیتیں آتی ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یعنی اس کا ترجمہ کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ جس نے اس دنیا کے اندر ایک ذرے جتنی بھی نیکی کی ہوگی، کل قیامت کے دن وہ اس کا اجر اور بدلہ پا لے گا، اور دنیا کے اندر جس نے ایک ذرے کے برابر بھی برائی کی ہوگی، قیامت کے دن وہ اس کا اجر اور بدلہ بھی پائے گا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ آیت سنی تو ان کے اوپر اتنا اثر ہوا اس آیتیں سن کر، قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس کا، قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی پوری زندگی کے اعمال کے حساب دینے کا، اور صرف حساب ہی نہیں، اس میں فرمایا جا رہا جس نے ایک ذرے کے برابر بھی برائی کی ہوگی۔ اب ذرہ کسے کہا جاتا ہے؟ ذرہ کہتے ہیں جس کو کینچی سے مزید کاٹا نہ جا سکے، یعنی اتنی چھوٹی چیز جس کو کتنی بھی کوئی باریک قسم کی بھی کینچی لے آئے نا، لیکن اس کو اس کینچی سے کاٹا نہ جا سکے، ذرہ اسے کہتے ہیں۔ تو وہ جو یزید بن الکمیت رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے شاگرد تھے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ یہ کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ نمازی آہستہ آہستہ جا رہے تھے، تو لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا، وہ اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ یہ بات کہی جا رہے تھے کہ اے وہ ذات جو قیامت کے دن ایک ذرے جتنی نیکی کا بھی بدلہ دے گی، اور اے وہ ذات جو قیامت کے دن ایک ذرے کے برابر برائی اور گناہ کا بھی بدلہ دے گی، تو نعمان کے حال پر رحم فرمانا، اس پر اپنی رحمت نازل فرمانا، اور نعمان کو جہنم کے عذاب سے نجات عطا کر دینا۔ ان کا نام جو کہ نعمان تھا، نعمان بن ثابت۔ تو وہ ان کے شاگرد کہنے لگے، میں نے کہا کہ ان کو نا ہلانا یا بلانا مناسب نہیں ہے، تو وہ کہنے لگا کہ میں نے جو تھا نا وہ مسجد کا جو چراغ جل رہا تھا اس کو بجھا دیا۔ تو کہتے کہ وہ بجھا کے میں چلا گیا،
تو چلا گیا، تو اب میں صبح فجر کی اذان دینے کے لیے جب مسجد میں آیا تو کہتے کہ میں نے دیکھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے یعنی ایک جیسے شدت خوف کے ساتھ یا شدت غم کے ساتھ نا اپنی داڑھی کو نا دونوں ہاتھوں سے پکڑا ہوا تھا، اور وہ یہی جملہ کہہ رہے تھے کہ اے وہ ذات جو کل قیامت کے دن ایک ذرے جتنی بھلائی کا بدلہ بھی دے گی اور جو ایک ذرے جتنی برائی کا بدلہ بھی دے گی، تو اے اللہ نعمان کے حال پر رحم فرمانا، اس پر اپنی رحمت نازل فرمانا اور اس کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ تو وہ جو ان کے شاگرد تھے نا وہ کہنے لگے کہ میں ان کے تھوڑا پاس ہوا، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہتے کہ میری طرف منہ کیا اور کہا چراغ بجھانا ہے، چراغ بجھانا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی عشاء کا ہی وقت ہے، چونکہ عشاء کے وقت میں جو وہ خادم تھا وہ چراغ کو بجھا کے واپس جایا کرتا تھا، تو انہوں نے اس کو دیکھ کے کہا کہ کیا بات ہے چراغ بجھانا ہے؟ تو وہ ان کے شاگرد کہنے لگے میں نے کہا کہ استاد جی آپ فجر کی اذان کا وقت ہو گیا۔ تو وہ پوری رات اس غم میں بیٹھے رہے، اس خوف سے بیٹھے رہے، اور پھر وہ ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی عشاء کے وضو سے ہی فجر کی سنتیں پڑھی، یعنی ان کا وضو بھی نہیں ٹوٹا۔ تو یہ ہوتا ہے اللہ کے خوف کا وہبی درجہ جو اللہ کی عطا ہوتا ہے۔ جیسے وہ آتا ہے نا کہ انہی کے بارے میں آتا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں نا ان کے ساتھ رات گزاری، تو عشاء کے بعد کہتے کہ ہم گھر میں آ گئے، تو گھر میں آ کے کہتے میں اپنے تھوڑا فاصلے پہ میرا بسترا وغیرہ تھا، میں وہاں جا کے لیٹ گیا سونے کے لیے، تو کہنے لگے میں سو گیا، اور سونے کے بعد نا تھوڑی دیر کے بعد میری نا آنکھ کھلی، تو آنکھ کھلی تو وہ کہنے لگے کہ مجھے یوں محسوس ہو کہ جیسے باہر صحن کے اندر نا ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے، تو ابھی جیسے ہم بیٹھے ہو نا تو باہر صحن میں یا باہر گلی میں ہلکی ہلکی بارش ہو، ٹک ٹک ٹپ 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 کی آواز آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو کہنے لگے میری آنکھ کھلی تو مجھے لگا کہ یار جیسے نا باہر بارش ہو رہی ہے، ہلکی ہلکی ٹپ 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 کی نا آواز آئے، تو کہتے کہ میں اٹھ کے دیکھنے گیا باہر، تو باہر تو کچھ بھی نہیں تھا، تو کہتے اتنے میں نے دیکھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے کمرے میں جو ہے نا وہ چٹائی پر کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، تو وہ جو بارش کے قطروں کی سی آواز تھی وہ ان کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو تھے جو نیچے چٹائی پہ گر رہے تھے، اور ان کو سن کے ایسے لگ رہا تھا جیسے باہر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی۔ یہ اللہ کے خوف کا ایک عطائی درجہ ہوتا ہے جو اللہ ہر کسی کو نہیں دیتے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو اس لیے بھائی اللہ کرے ہمیں اللہ کے خوف کا اتنا درجہ حاصل ہو جائے کہ ہم حرام سے بچنے والے بن جائیں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو یہ جو ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف کا جو فرض درجے کا جو خوف ہے یہ اللہ کے فضل سے پیدا ہوگا جب ہم اپنے دل کی زمین پر محنت کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے کسان ہے وہ زمین پر محنت کرتا ہے، اس پہ ہل چلاتا ہے، اس پہ سپرے کرتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے، تو وہ جب اپنے کھیت کی زمین پر محنت کرتا ہے تو پھر اس کے کھیت میں طرح طرح کی فصلیں اگتی ہیں، طرح طرح کے پھل اگتے ہیں، طرح طرح کی سبزیاں اگتی ہیں۔ تو اسی طرح سے جب ہم اپنے دل کی زمین پر محنت کریں گے، اپنی روح کی زمین پر محنت کریں گے، اللہ کے ذکر کی جو ہم نے اپنے شیخ سے لیا ہوتا ہے اس کی پابندی کریں گے، تو اللہ کے فضل سے آہستہ آہستہ یہ ساری کی ساری جو باطنی صفات ہیں جن کا ہمارے دل اور ہماری روح کے اندر پیدا ہونا ضروری ہے، اللہ کے فضل سے آہستہ آہستہ یہ صفات ہمارے دل کے اندر پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی، لیکن اس کے لیے مستقل محنت شرط ہے، استقامت کے ساتھ
کام کرنا شرط ہے۔ ٹھیک ہے نا بھائی، تو اللہ پاک ہمیں اس میں نا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔